اگر یہ کام آپ کرنے لگ گئے، نفس لوامہ سے لے کر نفس مطمئنہ تک پہنچ جائیں گے، اپنے آپ سے گناہ چھوٹ جائیں گے، گناہ کرنا آپ بھول جائیں گے، گناہ آپ سے نہیں ہوں گے، گناہ آپ نہیں کریں گے، گناہ سے دور ہو جائیں گے، اللہ کی طرف آ جائیں گے، شیطان کے دوستی سے ہٹ کر رحمان کے دوست بن جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے بن جائیں تو یہ بیان پورا سنیں۔ سامعین کرام، ایک انسان گناہ کرتا ہے، کبھی یوٹیوب تے ویڈیو ویکھتے ہو، اگر یوٹیوب تے گناہ کر لیا، گناہ کرنے دے بعد اپنے نفس نال ملامت کیتا کر، اپنے نفس نے گویا کر اج تو گناہ کیتے اج چلا گیا، اللہ کول تے کی جواب دینا ہے۔ اس تو بعد میرے پیارے بھائی، اگر تو گانے سن بیٹھے ہیں تاں کوئی گل نہیں، گناہ ہو گیا ہے۔ کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، انسان سے ہی گناہ ہوتے ہیں، آدم کے بیٹے سے ہی گناہ ہوتے ہیں، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ سامعین کرام، اگر آپ سے گناہ ہو گئے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے تو اسی وقت اپنے آپ کو اکیلا کر لیں، اکیلا کرنے کے بعد اپنے نفس کو کھینچیں، اس کی کلاس لگائیں، اس سے پوچھیں کیوں گناہ کیا۔ سامعین کرام، اپنے آپ کو اندر سے ملامت کریں، جب اندر سے ملامت کرنے لگ جائیں گے تو سامعین کرام یہ گناہ خود بخود دور ہونے لگ جائیں گے۔ جب آگے پھر گناہ کرنے لگیں گے تو پھر آپ کو یہی دماغ میں آئے گا کہ کل میں نے کہا تھا کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، پھر گناہ ہو جائے گا، پھر اسی ٹائم کلاس لگا لیں، پھر تیسرے دن خود بخود وہ گناہ دور ہو جائے گا، گانا سننا بند ہو جائے گا، اور اس کے بعد الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر جو ہے نا دل کو سکون دینے والا، سامعین کرام دماغ کو سکون دینے والا، ڈپریشن کے مریض آج بن چکے ہیں۔ کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم قرآن سے دور ہوئے تو بیماریاں طرح طرح کی ہمارے جسم میں آ چکی ہیں۔ آج ہم نے نماز سجدے کو چھوڑا تو سامعین کرام ہماری ٹینشن، پریشانیاں، کاروبار میں برکتیں، گھروں میں برکتیں ختم ہو چکی ہیں۔ اس گھر میں برکت کیسے آ سکتی ہے جس گھر میں بے نمازی رہتا ہو؟ اپنے اذان ملی، ایک نماز چھوٹ گئی تو اسی وقت اپنے آپ کو ملامت کریں، ہر وقت اپنے آپ کے نفس کے مولوی سے سنیں، اپنے نفس کے بیان بھی سنیں، اپنے نفس سے بھی سنیں، آپ نے اچھا کام کیا ہے اس کی ملامت کریں۔ اگر آپ ملامت کرنے والے بن گئے تو آپ سے خود بخود گناہ دور ہونے لگ جائیں گے۔ سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، سامعین کرام یہ زندگی بہت اعلیٰ چیز ہے، یہی زندگی کے اعمال آپ کو جنت میں لے کے بھی جا سکتے ہیں، جہنم میں گھسیٹ کر بھی لے کے جا سکتے ہیں، آگ میں بھی ڈال سکتے ہیں اور رحمتوں والی جنت میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اگر یہ زندگی بہت اعلیٰ چیز ہے، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، آپ نے اس کو زندگی کو معمولی سمجھ لیا ہے، اس کو معمولی بنا لیا ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں اسی زندگی میں، یہ دوبارہ زندگی ملنی تو نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کتنے آج تک لوگ چلے گئے ہیں، کوئی واپس آیا ہے، کوئی واپس نہیں آئے گا۔ اس کے بعد میرے پیارے عزیز بھائیوں، کسی نے واپس نہیں آنا، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اگلی باری دن میں لاکھوں لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں، کوئی پتہ ہے اگلا نمبر ہمارا ہو، اگلی باری ہماری ہو؟ کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے قبر کے عذاب، بچھو بٹھوئیں اور سب سے بچنے کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اپنے آپ کی ملامت تو کریں۔ سامعین کرام، کیا ہم نے تیاری کی ہے قبر کی؟ کیا ہم نے تیاری کی ہے آخرت کی؟ ہم نے کتنی حی علی الصلاۃ کا جواب نہیں دیا؟ ہم نے قرآنوں کو الماریوں کی زینت بنا رکھا ہے، مسجدوں کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم دنیا میں اتنے دنیا کو اپنے دل میں بسا لیا ہے،
قرآن کی جگہ بھی نہیں رہی ہمارے دل میں۔ عاشق رسول بنے پھرتے ہیں، سر کٹوانے والے بنے پھرتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، لیکن قرآن نہیں پڑھتے، لیکن اس کا نہ ہمارا اخلاق نبی جیسا، نہ کردار نبی جیسا، نہ اس پر ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ان کی عمل کرتے ہیں، نہ جس طرح انہوں نے کہا تھا اس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے، نہ ہم ان کی کوئی بات مان رہے ہیں۔ کیسے ہم عاشق رسول ہیں؟ سامعین کرام، ایک 4 فٹ کی لڑکی ساری رات آپ کو جگا دیتی ہے، لیکن وہ رحمان جس نے آپ کو آنکھیں دیں، جس نے آپ کو صحیح سلامت بنایا، رزق دیتا ہے صبح شام، کیا وہ کہتا ہے آ جائیں آسمان دنیا پہ آ کے کہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا؟ میں خود آیا ہوں دینے کے لیے۔ ہم اس کی نہیں سنتے۔ سامعین کرام، ہم دنیا کی سنتے ہیں۔ اگر ہم نے منڈی پہ جانا ہو، سبزی والے ہوں جو لوگ ہیں، دیکھ لیں صبح صبح اٹھ جائیں گے، صبح صبح تیاری کر کے نکل جائیں گے۔ کیا ہم جس طرح اس کی فکر کرتے ہیں ہمیں نمازوں کی فکر نہیں ہے؟ ہمارے دلوں سے جنت کا شوق نکل چکا ہے، ہمارے دلوں سے نبی کی محبت نکل چکی ہے۔ ہم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ اگر محبت کرتے تو نمازیں پڑھتے، اگر محبت کرتے تو قرآن پڑھتے۔ کیوں قرآن پڑھتے؟ کیوں نمازیں پڑھتے؟ کیوں اچھا اخلاق کرتے؟ کیوں اچھا کردار کرتے؟ کیوں والدین سے اچھا سلوک کرتے؟ کیونکہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو، نیک لوگوں کو، مومنوں کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں گے۔ سامعین کرام، علاقے کا رئیس، چودھری، ایم پی، ایم این اے ہو، اپنا گلاس بوتل کا آپ کو دے دے، آپ کو فخر ہوتا ہے کہ اس نے گلاس میں مجھے بوتل دی ہے، سناتے پھرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے پھرتے ہیں، اس کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے بھی سردار اور آخرت کے بھی سردار، انہوں نے کہا ہے میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلاؤں گا۔ کیا ہم نے اگر محبت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعوے کرنے سے محبت نہیں ہوتی۔ اگر محبت ہوتی تو ہم 5 وقت کے نمازی ہوتے۔ اگر محبت ہوتی ہمارا بھائیوں کے ساتھ تعلق اچھا ہوتا۔ اگر محبت ہوتی تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ اگر محبت ہوتی قرآن و حدیث کے ساتھ محبت کرنے۔ میرے پیارے بھائی، زندگی بہت اعلیٰ چیز ہے، اس کی قدر کر لیں۔ اگر آپ نے قدر کر لی تو آپ کی قبر بھی اچھی ہو جائے گی اور دنیا اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ سامعین کرام، جتنا ہو سکے آپ کو ویڈیو پسند آئے، قرآن و حدیث کی بات سمجھ آئے تو دوستوں تک بھی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی سن کر اپنی آخرت بھی بنا سکیں، دنیا بھی بنا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔